السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا ذكر الله، السلام عليك يا حبل الله، السلام عليك يا صبغة الله، السلام عليك يا سيف الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمت للعالمین، السلام علیک یا محمد مصطفیٰ، السلام علیک یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند درود شریف پیش فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ عدد ما علم اللہ وزینۃ ما علم اللہ وملء ما علم اللہ، اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلاما دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تمام حضرات ماہ محرم الحرام کے پیش نظر شہدائے کربلا کی تاریخی پس منظر میں جو ہے شہادتوں کے تذکرے سماعت کیے، اور بعد شہادت امام حسین کیا کیا واقعات پیش آئے اس سے متعلق تفصیلی گفتگو ہم نے سماعت کی۔ آج ہماری گفتگو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ بہت سارے اعتراضات جو ہے عوام الناس کے ذہن میں غلط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کی ذہنیت خراب ہوتی ہے، وہ طرح طرح کے اعتراضات کر کے لوگوں کو مشکوک کرتے ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو اس تعلق سے ہے کہ وہ شکوک شبہات دور کیے جائیں۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کو اہل بیت اطہار میں بعض لوگ شامل نہیں سمجھتے۔ اہل بیت کا جہاں پر بھی ذکر آتا ہے قرآن یا حدیث میں، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف اس سے مراد حضرت علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین ہے۔ ایسا سمجھنا جہالت ہے۔ کیوں جہالت ہے؟ آپ کو چاہیے کہ قرآن شریف صحیح طریقے سے پڑھیں۔ میں نے قرآن شریف کی سورہ احزاب 22 پارے سے آیت نمبر 33 تلاوت کی۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اوپر سے جو ذکر فرمایا، رسول پاک کے ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا۔ کس کا ذکر کیا؟ حضور کے ازواج مطہرات۔ آیت شریفہ اوپر سے اس طرح ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں، تم اور عورتوں کے جیسے نہیں ہو۔ یعنی شان میں، مقام مرتبے میں، رتبے میں، پاکیزگی میں، طہارت میں، پردہ رکھنے میں، عبادت میں، زہد و تقوی میں، اور جو ہے خدا کا خوف رکھنے میں، اللہ کے حبیب کی فرما برداری کرنے میں، کسی بھی اعتبار سے تمہارا
روئے زمین پر بسنے والی کوئی خاتون مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ پچھلی عورتوں میں کوئی مقابلہ کر سکتی ہے، نہ قیامت تک کوئی مقابلہ کر سکتی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ازواج ہیں وہ تمام عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح نہیں ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبے اور شان والی ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، تم جب اور عورتوں کی طرح نہیں ہو تو ان اتقیتن فلا تخضعن، اب اللہ فرما رہا ہے تو پھر تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ فلا تخضعن کیا ہے؟ ایسی بات لوگوں سے مت کرو کہ جو نرم ہو، مطلب غیر محرم اشخاص بھی آتے نا، امی جان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے، امی جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتائیے، پوچھنے سوالات کرنے کے لیے آتے تھے صحابہ اکرام۔ تو دوسرے جو مرد تمہارے پاس گفتگو کرنے آئیں تو پہلے تو کیا کرو، تم ان سے نرمی سے بات مت کرو، ایسے کڑک انداز میں بات کرو کہ انہیں جو ہے نا آپ کی طرف مائل ہی نہیں ہونا، اس کے ذہن میں غلط خیال آنا ہی نہیں۔ سمجھ گئے بات آپ؟ ایسا خیال اس کے ذہن میں آنا ہی نہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال کر جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں بیوی سے نکاح کر لوں گا، ایسا خیال آنا ہی نہیں اس کے ذہن میں۔ تو آپ کڑک انداز میں بات کرو، دوسرے جو بھی اشخاص آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے آئیں ان سے۔ پھر تیسرا اللہ پاک نے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور فرمایا اللہ پاک نے تاکہ دل کے اندر وہ لوگوں کے کچھ لالچ پیدا نہ ہو۔ ان کے دلوں میں بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری رہتی، وہ غلط سوچ کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ لہذا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں، تم کیا کرو؟ نرم گفتگو کرو ہی مت، اور بات اچھی کہو۔ ایسا بھی نہیں کہ نرم گفتگو مت کرو کا مطلب کہ جھڑک کر بات کرو، ایسا بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ یا انہوں پوچھے تو سوال کا جواب نہ دو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بات نرم مت کرو، سمجھ گیا آپ؟ ایسے جیسے جو ہے نا کوئی خاتون کسی محبوب سے بات کر رہی یا اپنے شوہر سے بات کری تو کیسا نرم مزاج سے بات کر دی اور شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہونا، ویسے انداز میں بات مت کرو، مگر بات اچھی کہو، جو بھی مسئلہ پوچھا جائے جواب دو۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باہر جو ہے نا آلتو فالتو یعنی وقت کو ضائع کرنے کے لیے مت نکلا کرو، گھر میں ہی کیا کرو؟ رہو پردے کے ساتھ۔ اور فرمایا بے پردہ مت ہو، کسی بھی غیر محرم شخص کے سامنے آپ جو ہے پردے کے ساتھ ہی کیا کرو؟ گفتگو کرو، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے گفتگو کرو۔ ارے ہم تو مائیں ہیں نا ان کی، بلکہ بے پردگی مت کرو فرمایا اللہ پاک نے۔ اور جیسے اگلی جاہلیت میں بے پردگی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جیسے خواتین بے تحاشا جو ہے جہاں بولے وہاں پہ نکل جاتی تھی اور غیر محرم اشخاص کا بھی خیال نہیں کرتی تھی، گفتگو کرتی تھی، ویسے دور جاہلیت کے جیسا اب میرے محبوب کی بیویاں بن جانے کے بعد مت کرو ویسا گفتگو۔ اور کیا فرمایا اللہ پاک نے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو۔ اور انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہ آیت ختم ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ پوری اوپر سے جو میں سنا لیتے آئے یہاں ختم ہو رہی۔ اور کیا فرمایا؟ یقیناً اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور کر کے پاک سے پاک کر دے۔ اب یہ آیت کے تحت کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ میرا سوال ہے آپ سے، اب بتائیے۔ نہیں ہے تو اوپر سے تو اللہ نے علی کی بات کی ہی نہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بات کی ہی نہیں، نہ امام حسن کی بات کی، نہ امام حسین کی بات کی۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت کی روح سے، قرآن شریف سے دلیل پکڑتے ہوئے
ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں ازواج مطہرات کو اہل بیت میں نہیں مانتا، مسلمان نہیں رہتا وہ۔ میری بات سمجھ رہے نہیں؟ ازواج مطہرات کا اہل بیت میں ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اللہ نے یہاں یہ آیت میں ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، سمجھ گئے؟ اب پھر علی مرتضیٰ شیر خدا، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو اہل بیت کس نے کہا؟ وہ رسول پاک نے کہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ازواج مطہرات کو اہل بیت کس نے کہا؟ اللہ نے کہا قرآن میں، سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 33۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کو ماننا یہ قرآن کا حکم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ماننا مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کہیں ایسا سمجھ لیں گے یہ آیت پڑھ کے، ارے اس میں تو صرف ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا، میں علی کو اہل بیت میں نہیں مانتا ہوں، تو انہیں حدیث کا انکار کر رہا ہے، اور وہ بھی ایسی حدیث جو مشہور ہے، سمجھ رہے بات آپ، جس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ کے حبیب نے یہ آیت نازل ہوئی تو کیا کیا؟ اپنی چادر میں مولا علی کو لیا، سیدہ فاطمہ کو لیا، امام حسن کو لیا، امام حسین رضی اللہ علیہ مجمعین کو لے کر دعا فرمائی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر لے، اور ان کو بھی پاک سے پاک کرنے کا ارادہ کر لے۔ یہ آیت شریفہ جب نازل ہوئی، نازل پہلے ہوئی، اللہ کے حبیب نے بعد میں چادر مبارک ان چاروں پر تان کر چادر میں لے کر ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اب یہ پوری کمپلیٹ بات ہوئی۔ اہل بیت میں اب کون کون ہے اگر سوال کرے تو کیا بولتے ہیں؟ خالی یہ نہیں بولنا مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین۔ اہل بیت میں سرکار کے کل ازواج مطہرات اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین موجود ہیں اس میں، اہل بیت اطہار میں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کس کے لیے فرمایا؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو کیا جنت میں جانے والی تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے؟ کیا ان کے سرداری کی کوئی حد متعین ہے، یا کل آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی عورتیں ہیں، چاہے وہ نبی کی ازواج ہوں، چاہے ازواج نہ ہوں، بیٹیاں ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سب کی آپ جو ہے نا سردار رہیں گی، یا کچھ عورتیں اس میں سے کیا ہے بری ہیں، آزاد ہیں، وہ عورتوں کو چھوڑ کے سردار رہیں گی؟ تو یہاں ذہن نشین کر لیں، جہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے تعلق سے، وہاں قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن کریم کی آیت بتا رہا ہوں، کیا فرمایا اس میں اللہ پاک نے؟ اے نبی، اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ تم سب کی ساری امت کی مائیں ہیں، فرمایا سرکار نے۔ کیا فرمایا؟ مائیں ہیں۔ اب جتنے نبی دنیا میں گزرے وہ سب نبی امام الانبیاء نہیں تھے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، تو سب نبیوں کی بیویوں کے سردار ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اب وہ نبیوں کے ازواج کی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سردار ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ سرکار کی پوری امت اور کل امتوں کی مومن عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ اب روئے زمین پہ جتنی عورتیں آ چکی اور آ رہی ہیں، آتی رہیں گی، سب کی بادشاہ اور سردار اور سلطان کون ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ اب مجھے بتاؤ، کیا اس میں سے سیدہ فاطمہ خارج ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھو سرکار نے کیا، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟
میرے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، ساری امت کی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی مائیں ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ اس میں سے نکل گئے کیا؟ نہیں نکلے، سیدہ فاطمہ کی بھی ماں ہیں۔ اب بتاؤ ماں کا رتبہ بڑا ہوتا یا بیٹی کا؟ بھائی ہر اولاد کے لیے کیا فرمایا سرکار نے؟ اس کی جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے تو کیا سیدہ فاطمہ اس میں سے خارج ہے؟ ان کی بھی جنت ماں باپ کے قدموں میں چھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بلند رتبہ رسول پاک کے ازواج مطہرات کا ہے، کیونکہ وہ ساری امت کی مائیں ہیں، اور سیدہ فاطمہ کی بھی ماں ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کی بھی ماں ہیں، امام حسن و امام حسین کی بھی ماں ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اب سب اس میں شامل ہے، کوئی خارج نہیں ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ جہاں فرمایا گیا، اس میں سے یہ لوگ خارج ہے۔ کون؟ رسول پاک کے ازواج مطہرات۔ ان کو چھوڑ کے جتنے سرکار کے بیویاں، ان کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی دنیا میں عورتیں ہیں، بھلے دوسرے انبیاء کی ازواج ہیں، بھلے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے سارے پچھلے نبیوں کی امتیں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جتنی بھی عورتیں ہیں مومن جنت میں جانے والی، بھلے وہ جوان ہو کہ بوڑھی ہو، سب کی سردار کون ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور اہل سنت کے عقیدہ رکھنے والے علماء میں بعض کیا ہے اس میں خاموشی اختیار کرتے۔ کیسا خاموشی اختیار کرتے؟ بعض صوفیہ نے فضیلت کی بات آئی تو ان لوگوں نے زبان خاموش کر لینے کے تعلق سے کیا ہے مناسب سمجھا، بہتر سمجھا۔ تو بعض اس میں کیا ہے خاموشی اختیار کرتے، وہ بھی اہل سنت ہے۔ وہ بھی موقف بتا دیتا ہوں کیا ہے وہ موقف یہ ہے کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج افضل ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ افضل ہے یا سیدہ فاطمہ؟ ایک صوفی بزرگ سے سوال کیا گیا تو انہوں کیا کرے معلوم ہے؟ جواب میں یہ بتائے کہ اگر تم بات اس اعتبار سے کر رہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور سیدہ فاطمہ رسول پاک کی بیٹی ہے، اس اعتبار سے کون افضل ہے؟ تو پھر رسول پاک کی صاحبزادی افضل ہے، کیونکہ جس کا باپ افضل اس کی بیٹی بھی افضل۔ تو ابو بکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں، سرکار کے برابر بھی نہیں، تو اس اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سرکار کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اگر تم بات اس اعتبار سے کر رہے کہ سرکار کی بیوی افضل یا علی کی بیوی افضل، تو پھر رسول پاک نبی ہے، نبی کی بیوی ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور سیدہ فاطمہ کس کی بیوی ہے؟ مولا علی کی بیوی ہے۔ اس اعتبار سے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ افضل۔ تب تو فیصلہ کر لے بولے کون افضل بول کے بولے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ معاملات میں پڑھنا نہیں، خاموشی اختیار کر لینا۔ یہ بھی ایک اہل سنت کے کچھ علماء کا موقف ہے، اور میں نے اکثریت جو علماء کی اکثریت ہے اس کا موقف پہلے بتا دیا کہ کیا ہے، امہات المومنین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا مولا علی شیر خدا ابو بکر و عمر سے افضل ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اہل سنت والجماعت، میں کیا بات بتا رہا ہوں؟ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے، کیا ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان بن عفان، اس کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طبقہ اہل سنت کی اکثریت کا یہ مانتا ہے کہ جو ترتیب خلفائے راشدین کی ہے وہی ان کے فضیلت کی ہے۔ بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد، رسول پاک کے بعد سب سے بلند درجہ انبیاء کا، انبیاء اکرام کے بعد سب سے بلند درجہ پوری امتوں میں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی پوری امتوں میں سب سے افضل کون؟ ابو بکر صدیق، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ علیہ مجمعین۔ یہ فضیلت کی ترتیب ہے، اکثر علماء محدثین فقہاء کا یہی قول ہے، اور میں بھی یہی مانتا ہوں کہ ابو بکر صدیق سب سے
زیادہ فضیلت والے انبیاء کے بعد. جمعہ کے خطبے میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے, بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے کہ نہیں جمعہ کے خطبے میں. انبیاء کے بعد تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میرا بھی یہی عقیدہ ہے اور اہل سنت کی اکثریت کا. مگر اہل سنت کے علماء میں پھر کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو اس کے خلاف کیا ہے معلوم ہے؟ عقیدہ رکھتے. تو کیا انہوں اہل سنت سے خارج ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب اس کی تفصیل سنیے آپ. اس لیے نہیں ہے, درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسراری و سید الابرار و ترتیب عددی کل معلوم لک. اب یہ جو بات میں سنانے لگا ہوں, یہ بحث دیکھیے آپ 323 سے پہلے کبھی چھڑی ہی نہیں امت کے اندر. 323 ہجری سے پہلے یہ بحث کبھی چھڑی ہی نہیں کہ کون افضل. یہ چھڑی بحث 323 ہجری سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 323 ہجری سے پہلے امت اس بارے میں گفتگو کرتی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ افضلیت کے تعلق سے کچھ کر لیتے تھے, خاموش رہ جاتے تھے, مگر علل اعلان ایسا بکوں میں تحریر کرنا یا کہنا ایسا جو ہے نا امت کا مزاج نہیں تھا 323 ہجری سے پہلے. یہ 323 ہجری میں لوگوں میں یہ جو ہے نا کیا ہے گفتگو چھڑ گئی, لوگ باتیں کرنے لگے اس تعلق سے. تب ضروری تھا کہ اس کو کتابی صورت دی جائے. تو سب سے پہلے حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ, یہ شافعی مسلک کے ہیں, اور اہل سنت کا جو سنی عقیدہ ہے, یہ عقیدے کو کتابی صورت میں تحریر کرنے والی پہلی ہستی سمجھ لو آپ. کیا بتا رہا ہوں میں؟ حضرت ابو الحسن اشعری شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ کیا ہے, رہنے والے تھے بصرہ کے, اور 223 ہجری میں انہوں نے وفات پائی, اور انہوں نے مقالات الاسلام کتاب لکھی. کیا نام ہے کتاب کا؟ مقالات الاسلام. اس میں اہل سنت کے پانچ طبقات کا ذکر کیا انہوں نے. اہل سنت کے 5 طبقات کا ذکر کیا اس تعلق سے کہ کون افضل ہے, ابو بکر و عمر یا علی. اس تعلق سے 5 طبقات اہل سنت کے بیان کیے. تب دیکھیے آپ, پہلا طبقہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل مانتا ہے وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی. یہ ترتیب سے مانتا ہے. اکثریت اہل سنت کی اسی پر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ انبیاء کے بعد ابو بکر و عمر یہ دونوں افضل ہے. پہلے ابو بکر, اس کے بعد عمر, اب اس کے بعد عثمان سے علی افضل ہے. عثمان غنی چوتھے نمبر پر ہے بولتے. یہ دوسرا گروہ ہو گیا. پہلا گروہ کیا تھا؟ ابو بکر صدیق, اس کے بعد عمر فاروق, اس کے بعد عثمان غنی, اس کے بعد علی چوتھے نمبر پہ مانے. دوسرا طبقہ کیسا ہے اہل سنت کا؟ وہ حضرت عثمان سے حضرت علی کو مانتے, تیسرے نمبر پہ علی کو, چوتھے نمبر پہ عثمان غنی کو مانتے. 2 طبقے ہو گئے. تیسرا طبقہ پہلے نمبر پہ ابو بکر, دوسرے پہ عمر, تیسرے پہ عثمان غنی کو مانتا, اور چوتھے پہ کسی کو بھی نہیں. سمجھ گئے بات آپ؟ چوتھے پہ کسی کو بھی نہیں. اس پر دلیل حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم میں. کیا ہے حدیث پاک؟ حدیث پاک یہ ہے کہ ہم سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کو مانتے تھے, اس کے بعد عمر فاروق کو, اس کے بعد عثمان غنی کو, اس کے بعد ہم کسی کو بھی فضیلت والا نہیں مانتے تھے. یہ حدیث ہے. اس کے تحت انہوں بولتے, کیا بولتے کہ چوتھے نمبر والا کون بھی نہیں ہے افضلیت میں, عثمان تک ہی 3 نمبر تک ہے, اب اس کے بعد اللہ جانے کون ہے افضل, ایسا بول دیتے تھے. کتنے ہو گئے؟ 3 طبقے. چوتھا طبقہ یہ کہتا تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل مولا علی ہے, اس کے بعد ابو بکر, اس کے بعد عمر, اس کے بعد عثمان. تو پہلا نمبر علی کا بولتے ہو. یہ چوتھا طبقہ بتا رہا ہوں میں. 5واں طبقہ کیا ہے؟ 5واں طبقہ یہ کہ وہ کہتے انبیاء کے بعد سب سے افضل علی, اس کے بعد ابو بکر و عمر, اس کے بعد کون افضل ہے گی, وہ خاموشی اختیار کر لیتے. عثمان بن عفان کو نہیں مانتے تھے. یہ 5 طبقات کا ذکر کیا حضرت
ابو الحسن اشعری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقالات الاسلام میں، تو اس وقت سے 5 طبقات اہل سنت میں چل رہے۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسا آیا، سنی ہے مگر یہ کہہ رہا ہے کہ علی کا پہلا نمبر بلکہ مولا علی ابو بکر صدیق سے بھی افضل، تو اس کو یہ نہیں بولنا انہیں سنی نہیں ہے، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، خارجی ہو گیا، کیونکہ اہل سنت کا ایک طبقہ ایسا ماننے والا اس وقت سے ہے 223 ہجری سے، اور ایسا ماننا عقیدہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کون افضل، تو حضرت امام حسن جو مولا علی کے بیٹے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں مولا علی شیر خدا کو سب سے افضل سمجھتا ہوں، کیونکہ علی سے پہلے سابق لوگوں میں کوئی علی جیسا افضل بہتر شخص پیدا نہیں ہوا، اور آج علی سے بہتر شخص کوئی نظر نہیں آتا، فرمایا نہ پہلے پیدا ہوا نہ اب ہے، بولے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا اگر کوئی ابو بکر صدیق سے مولا علی کو افضل مانا، انہیں سنیت سے نکل گیا، تو کیا امام حسن کو سنیت سے نکالیں گے؟ غور کرنے والی بات ہے، نہیں نکال سکتے۔ دوسری بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا کون افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا جتنوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات کر رہے، جتنوں نے نبیوں کے بعد پچھلی امتوں میں بھی اور یہ امت میں بھی حج کیا، عمرہ کیا، وہ سب سے علی افضل ہے۔ تب سیدھی بات کیا ہو گئی؟ ابو بکر صدیق نے بھی حج کیا، عمر فاروق نے بھی حج کیا، عثمان غنی نے بھی حج کیا، اور یوں کیا بولے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سب حج اور عمرہ کرنے والوں میں سب سے بہتر علی ہے بولے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ فرمایا کیا ان کو سنیت سے نکال دیں گے؟ نہیں نکال سکتے، صحابی رسول ہے، ان کی غلامی میں آئے تو سنیت ملتی، ان سے اختلاف کرے، ان پہ فتویٰ لگائے تو سنیت سے نکل جاتے۔ میری بات سمجھ رہے نہیں؟ حضرت زید بن علی اوسط زین العابدین، جن کا ذکر آپ پچھلے جمعہ ان کی شہادت کا تفصیلی سن چکے کہ 4 سال 2 مہینے 28 دن تک ان کو جو ہے سولی پہ لٹکایا گیا۔ یہ جو تذکرہ سنے تھے وہ زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اوسط زین العابدین کے بیٹے حضرت زید، ان سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر سے افضل مولا علی شیر خدا ہے، کیا ان کو سنیت سے نکالیں گے؟ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ ان سے مرید ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ علی کو سب سے افضل مانتے ہیں انبیاء کے بعد۔ میری بات سمجھ گئے؟ تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی اہل سنت کا کوئی فرد میں ابو بکر و عمر عثمان سے افضل علی کو مانتا ہوں بولا تو انہیں سنیت سے نہیں نکلتا۔ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اہل سنت کے ہی، اور کیا اختلاف ہے وہ میں پورا تفصیل کے ساتھ بتا دیا مختصراً۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والا سنیت سے نہیں نکلتا، اس کو ذہن نشین کر لے، اور یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، مگر اکثریت چونکہ اس عقیدے کی طرف گئی امت کی پہلے بھی اور اب بھی کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولا علی۔ کیوں افضل ہے، کیا ہے یہ اکثریت کیوں مانی، اس کے دلائل انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر بتاتا ہوں۔ ایک سوال یہ کیا گیا، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے تعلق سے بتایا جاتا ہے سیدہ شبابی اہل الجنہ، سرکار نے فرمایا حدیث پاک میں کہ میرے شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ فرمایا گیا کہ نہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہے، تو جنت میں تو کوئی بوڑھا داخل ہی نہیں ہوگا، سب جوانی کی حالت میں داخل ہوں گے۔ تو کیا امام حسن و امام حسین پورے نبیوں کی امتوں اور اس نبی کی امت کے جتنے بھی لوگ جنت میں مرد داخل ہوں گے، کیا حسن و حسین ان سب کے سردار ہیں؟ علی کے بھی سردار ہیں، ابو بکر و عمر عثمان بن عفان کے بھی سردار ہیں؟ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں وضاحت فرمائی، جتنے دنیا میں بوڑھے لوگ انتقال کریں گے، جن کی داڑھی وائٹ ہو چکی، مونچھیں، سر کے بال وائٹ ہو چکے، کیا ایسے بڑھاپے کی حالت میں جتنے دنیا میں انتقال کریں گے، رسول پاک نے فرمایا وہ تمام کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر ہوں گے، فرمایا سرکار نے۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، کیا فرمایا آقا نے؟
ابو بکر و عمر ہیں، تو پتہ چلا کہ جتنے دنیا میں جوانی میں مرنے والے ہیں ان کے سردار جنت میں حسن و حسین ہوں گے، اور جتنے جوانی کے بعد بڑھاپے سے پہلے انتقال کر گئے ان کے سردار جنت میں حضرت مولا علی اور عثمان بن عفان ہوں گے، اور جتنے رسول پاک کی امت میں شہید ہوں گے وہ سب شہیدوں کے بادشاہ جنت میں حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور کے چاچا جان ہوں گے، کیونکہ حضور نے ان کو لقب دیا سید الشہداء۔ سید الشہداء کا لقب رسول پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو امام حسن و حسین ان کے سردار نہیں ہیں، امام حسن و حسین کے بھی سردار جنت میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ جتنے امت میں رسول پاک اور پچھلی امتوں میں شہید ہوئے وہ سب شہیدوں کے بادشاہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جتنے پچھلی امتوں اور سرکار کی امت میں جوانی میں انتقال کرے ان سب کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جتنے جوانی کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے کی دہلیز پر انتقال کرے ان کے ابو بکر و عمر، اور جو بڑھاپے کی عمر میں انتقال کرے ان کے سردار اور بادشاہ حضرت سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کے بادشاہ اور سردار۔ اور انبیاء کرام ان سب کے بھی بادشاہ ہوں گے، اور سب نبیوں کے سلطان اور بادشاہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اعتراضات چند لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے تھے، اس لیے میں یہ اعتراضات کے جوابات دیا ہوں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جو داماد ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، تو مولا علی شیر خدا کو لوگ مولا کائنات بولتے ہیں، کیا یہ کہنا درست ہے؟ جبکہ مولا کائنات تو اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ہم مولا کائنات کہتے ہیں، اللہ مولا کائنات خود سے کسی کے بنانے سے نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو مولا کائنات کیا ہم بولے تو بنا کیا اللہ تعالیٰ خود سے مولا کائنات ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مولا کائنات ہے، مگر حضور اللہ کے بنانے سے مولا کائنات ہے۔ سرکار کو جب مولا کہا جاتا ہے تو سرکار کو مولا اس معنی میں کہا جاتا ہے جتنی اللہ نے مخلوق بنائی وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو سب کے آقا اور سردار سرکار ہے، اس معنی میں حضور کو مولا کائنات بولتے، اور اللہ کو مولا کائنات خالق ہونے، مالک حقیقی ہونے، حاکم حقیقی ہونے، معبود ہونے کے معنی میں اللہ کو مولا کائنات بولتے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب آؤ، علی کو مولا کائنات اللہ رسول مل کے بنائے، مولا علی شیر خدا کو مولا کائنات کون بنائے؟ اللہ رسول مل کے بنائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ تمہارا مولا ہے، جبرائیل بھی تمہارا مولا ہے، اور جتنے مومنوں میں نیک ہیں وہ سب تمہارے مولا ہے۔ اس میں جو نیک ہیں کہا نا، اس میں سب سے پہلا نمبر مولا علی شیر خدا کا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ مفسرین، سارے مفسرین نے بیان کیا۔ اب حدیث کو لے لو، حضور نے فرمایا درجنوں حدیث کی کتب میں موجود ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب بولو سرکار جبرائیل کے مولا ہے نہیں ہے؟ سرکار میکائیل اسرافیل اسرائیل کے مولا ہے نہیں ہے؟ ارے ہے جی، منہ سے تو بولو نا۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا لی وزیرانی فی الارض ولی وزیرانی فی السماء، میرے دو وزیر زمین میں ہیں ابو بکر و عمر، اور آسمان میں دو وزیر ہیں جبرائیل و میکائیل۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آسمان میں بھی حضور کے یہ وزیر ہیں، زمین میں بھی یہ وزیر ہیں۔ تو یہ سب وزیروں کے بادشاہ کون ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب سرکار بادشاہ ہیں، مولا ہیں، اور حضور فرما رہے جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مولا، عمر فاروق کے بھی مولا، حضرت جبرائیل کے بھی مولا، میکائیل اسرافیل اسرائیل کے بھی مولا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو چار خلفائے راشدین جو ہیں نا سرکار کے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی، یہ چار جلیل القدر ملائکہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ سب سے بھی افضل ہے۔ انبیاء کے بعد سارے ملائکہ، سارے جنات، سارے انسان سب سے افضل ہے سوائے انبیاء کے، یہ چار حضرات۔ اور باقی کی جو امت ہے سرکار کی، اس میں جو نیک ہے صحابہ کرام، عشر مبشرہ ہے، امہات المومنین ہے، اور دیگر جو ہے نا کیا ہے
امت میں غوث و خطب ابدال جو پیدا ہوئے ان کا درجہ اور مقام ملائکہ سے افضل ہے، نارمل ملائکہ سے افضل ہے، وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سے افضل نہیں ہے، صرف خلفائے راشدین افضل ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ کیا گیا مولا علی کو مولا کائنات کیوں کہا جاتا؟ تو اس لیے کہا جاتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مولا تمام مومنوں کا قرار دیے۔ تو جتنے ایمان والوں میں مولانا ہے، مولانا لوگ ہے، غوث و خطب ہے، ابدال ہے، متقی ہے، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے جتنے بھی ہیں، وہ سب کے مولا کون ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے، یہ نام، یہ لقب دیا ہے، اس اعتبار سے حضرت علی مولا کائنات ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کو اور معنی میں مولا کائنات بول رہے، رسول کو اور معنی میں بول رہے، اور علی کو اور معنی میں بول رہے۔ کوئی جاہل اگر یہ کہے علی اللہ کی طرح مولا کائنات ہے، مشرک ہو جاتا انہیں۔ اگر کوئی یہ معنی میں علی کو مولا کائنات بولا، رسول جیسا مولا کائنات ہے ویسا ہی علی ہے، تو پھر انہیں کیا ہو جاتا؟ گمراہ ہو جاتا، کافر ہو جاتا۔ رسول کی طرح اگر مولا کائنات سمجھا تو، اور اگر کوئی مولا علی کو ولی ہونے کے اعتبار سے مولا کائنات سمجھا تو یہ عین ایمان ہے عقیدہ۔ آخری سوال وہ یہ کہ علی مرتضیٰ شیر خدا کو مشکل کشا کیوں بولتے؟ بولے پیچھے سن چکے آپ جمعہ کے بیان میں، علی مرتضیٰ شیر خدا کی جو نسل ہے، حسن و حسین، اور ان کی جو نسل ہے زید بن علی، ان کی جو نسل ہے موسیٰ کاظم، موسیٰ علی رضا، ان کے ناموں کو پڑھ کے بیماروں پہ دم کرے تو شفا ہو جاتی۔ ارے ان کے نام مشکل کشا ہے، علی کی ذات مشکل کشا ہے، تو تعجب کیا ہے؟ جب ایک اللہ کے ولی صوفی بزرگ بیان کر رہے تھے کیا کہ یہ بات کہ علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا ہے، تو ایک جاہل قسم کا شخص کیا ہوا؟ کھڑا ہو گیا، خطاب کے دوران کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ ایک مچھر مار کے سامنے لا کے رکھا انہیں ٹیبل پہ، ذرا یہ مچھر کو جو ہے میں نے مار دیا ہے، اگر علی مشکل کشا ہے تو اس کو زندہ کر کے بتاؤ۔ بلا انہیں ٹیبل پہ لا کے رکھ دیا مچھر مار کے، اگر علی کیا ہے مشکل کشا ہے تو مچھر کو زندہ کر کے بتاؤ یا علی بول کے۔ تو مولانا کیا کرے؟ ہاتھ میں عصا تھا، ان کے ہاتھ میں عصا تھا، تو کیا بولے؟ یا علی مدد بول کے اس کو لہرا کے اس کے ہاتھ پہ زور سے مارے، ہاتھ کی ہڈی سرک گئی۔ تو بولے تو یہ ہڈی اللہ سے جڑا کے بتا، اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے نا، تو ہڈی اللہ سے جڑا کے بتا۔ میں یا علی مدد بول کے توڑ دیا، اب تو یا اللہ مدد بول کے مچھر مارا، میں علی سے زندہ کر کے بتا۔ تو بولے پہلے تو یہ کر کے بتا، میں ایسا زندہ کر کے بتا دوں۔ اب انہیں کرتا، اب زندگی بھر یا اللہ مدد بول کے بغیر ڈاکٹر کہنے کے جا کے ہڈی جڑا سکتا، تو عقیدہ کیا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ڈاکٹر کہنے جانا پڑتا، تو ڈاکٹر کو مشکل کشا مانا نہیں مانا، ڈاکٹر کو مددگار مانا نہیں مانا، ہڈی جوڑنے والا ڈاکٹر کو مانا نہیں مانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جوڑنے پہ قدرت رکھتا، مگر اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے بتایا میں نے اپنی کائنات میں الگ الگ دفتر دے رکھے ہیں، کیا؟ کسی کو جو ہے ڈاکٹری کا دفتر دے رکھا، کسی کو انجینئرنگ کا دفتر دے رکھا، کسی کو ماں باپ بنا کے پرورش کرنے کا دفتر دے رکھا ہے۔ اگر پرورش لینی ہے ماں باپ سے لے، تعلیم لینی ہے استاد سے لے، علاج کروانا ہے ڈاکٹر کے پاس جا، ہے نہیں بولا آپ؟ اگر انہیں بولا کیا میں شادی نہیں کرتا ہوں، اب اللہ سے زندگی بھر مانگتا ہوں، مولا میرے کو اولاد دے، میرے کو اولاد دے، ہوتی ہے اولاد؟ ہاں سب سیدہ مریم کے جیسے تو نہیں بن سکتے نا، بغیر شادی کے ان کو اولاد اللہ نے چاہا تو عطا فرمائی۔ کوئی زندگی بھر مانگتا رہے، پہلے شادی کرنی ہوگی اس کے بعد مانگا تو ملتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مولا علی کو مشکل کشا خدا سمجھ کے نہیں مانتے، اگر خدا سمجھ کے مانا تو کافر و مشرک ہے، اور رسول سمجھ کے مانا تو گمراہ ہے، اور علی کو ولی سمجھ کے مشکل کشا مانا، اللہ کا بندہ سمجھ کے مشکل کشا مانا، تو یہ عین ایمان ہے، اس میں کوئی گمراہی والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق و قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا، ہر مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔